ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ مالک نے ہمیں اور آپ کو کچھ کہنے اور سننے کی توفیق بخشی. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آیت اور روایت کی برکت سے ہمیں صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انسانوں کی جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کے بعد، ان کو پیدا فرمانے کے بعد، ان کی بائیں پسلی سے امی حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو انسانی نسل چلی ہے، اس نے اپنے والد، اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کیا اور دنیا کے ہر مذہب اور دنیا کی ہر شریعتوں کے اندر نکاح اور شادی کو حلال اور درست قرار دیا گیا. نکاح اور شادی کے علاوہ دوسرے راستوں سے کسی نامحرم سے قریب ہونے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا. انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک ضرورت اور ایک شہوت رکھی ہے اور اس کو پورا کرنے کا حلال اور جائز راستہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، جسے نکاح کہا جاتا ہے. یہ نکاح اور دوسرے مذاہب کے اندر جائز اور درست تو ہے ہی، لیکن اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل عمل ہے اور اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قوت و طاقت کے باوجود، مال و اسباب کے باوجود نکاح نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسندیدہ عبادت کی ترغیب دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہے، 4 چیزیں انبیاء کرام
یعنی اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی سنت یہ 4 چیزیں رہی ہے اور ہمیں بھی یہ 4 چیزیں پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 حیا، شرم۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانا، عطر کا استعمال کرنا، یہ بھی انبیاء کرام کا پسندیدہ عمل ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں مسواک کرنا، مسواک کرنا بھی انبیاء کرام کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنا۔ نکاح کرنے کو انبیاء کرام کا پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے دنیا اور آخرت میں بہت سے منافع وابستہ ہیں، بہت سے نفع وابستہ ہے۔ اگر جس معاشرے میں نکاح کو بند کر دیا جائے، نکاح کو مشکل بنا دیا جائے، نکاح سے لوگوں کو روک دیا جائے، اس معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی پھیل جاتی ہے، حرام راستوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور جس معاشرے میں نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کو رواج دیا جائے، نکاح کو فروغ دیا جائے، اس معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی ایسے معاشرے میں جنم نہیں لے سکتی ہے۔ اور نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کو اولاد جیسی عظیم نعمت دیتے ہیں۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور ماں باپ کو وہ اولاد دیکھ کر سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کر لیا گویا اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، کہ اللہ رب العزت سے آدھے دین کے بارے میں اور ڈرتا رہے۔ اس لیے کہ نکاح کرنے والے لوگ، شادی شدہ لوگوں پر شیطان کم حملہ آور ہوتا ہے اور بے حیائیوں کی طرف انہیں کم دعوت دیتا ہے، برائیوں کی طرف انہیں کم بلاتا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو نوجوان ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں، شیطان انہیں برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف زیادہ بلاتا ہے اور انہیں فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات شادیوں میں آج فیشن بن گیا ہے شادیوں میں تاخیر کرنا۔ سارے اسباب ہونے کے باوجود بچے بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری شادی تو 10 سال بعد ہوگی، ہماری شادی تو 20 سال بعد ہوگی۔ اس کا نتیجہ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ خود وہ لوگ جو شادیوں سے پیچھے ہٹے ہیں، بسا اوقات ان کے متعلق ایسی خبریں سنائی دیتی ہیں کہ جن خبروں سے پورے خاندان کے ناک کٹ جاتے ہیں، جن خبروں سے پورا خاندان رسوا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر ہم حلال راستوں پر قوت و طاقت کے باوجود حرام راستوں کی طرف جائیں گے اور حلال راستوں سے اپنے آپ کو روکیں گے تو پھر برائیوں میں پڑنا، شیطان کے فندوں میں پھنس جانا بہت معمولی بات ہے، اور آدمی پھنستا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر ناراض ہوتے ہیں ایک حدیث شریف کے اندر کہ جو شخص غیر شادی شدہ اس دنیا سے جاتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی ترغیب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوائد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ شادی اور نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ شادی کرنے والے لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، نامحرموں کی طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں
کہ اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور آدمی برائیوں میں نہیں پڑتا ہے، بے حیائیوں میں نہیں پڑتا ہے، غلط راستوں کی طرف نہیں بڑھتا ہے، بلکہ اس شادی کی برکت سے وہ برائیوں اور بے حیائیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ ہر ایک کے پاس، ہر نوجوان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی قوت و طاقت نہیں ہے، اللہ کے رسول اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص کثرت کے ساتھ روزہ رہا کرے، کیونکہ روزہ رہنے سے انسان کے نفس ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور انسان کے اندر برائیوں اور بے حیائیوں کے مادے ختم ہو جایا کرتے ہیں یا کم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں اپنی امت کو، اپنے ماننے والے لوگوں کو۔ اس لیے نکاح، اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، بلکہ نکاح اسلام کے نزدیک ایک عبادت ہے۔ اور آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ نکاح اور شادی کے خلاف ہمارے نوجوان بولتے ہیں کہ ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے، اور سارے ان کے پاس اسباب موجود ہیں، پیسے موجود ہیں، رشتے ان کے آ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے۔ مجبوری ہو تو پھر بات الگ ہے، لیکن فیشن بنتا جا رہا ہے کہ نوجوان شادی سے دور ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم حلال راستوں سے دور ہوں گے، درست راستوں سے دور ہوں گے، تو پھر فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو شادی پر قوت و طاقت کے باوجود، مال و اسباب کے باوجود شادی نہ کرے، ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کا بھائی نہیں، شیطان کا بھائی اسے قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادیوں کی برکت سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، غلط راستوں سے بچتا ہے، ایک نئی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے، بیوی بچوں کے خرچ برداشت کرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر انسان بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ بھی اس کے لیے صدقہ اور ثواب کی چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم جو لقمہ کھا رہے ہو اپنے منہ سے، اپنے پیٹ میں کھا رہے ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور نیکی کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلائے، اپنی بیوی کی ضروریات نہ پوری کرے، اسے کھانا نہ کھلائے، خود کھانا نہ کھائے، تو پھر آدمی چوری کی طرف بڑھتا ہے، غلط راستوں کی طرف بڑھتا ہے، کسی دوسرے کے مال پر اس کی نظر جاتی ہے اور آدمی ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب اولاد کی پیٹ بھری ہوتی ہے اور بیوی کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو آدمی چوری کی طرف نہیں بڑھتا ہے، غلط راستوں کی طرف نہیں بڑھتا ہے، دوسرے کے مال پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، اپنے بچوں، حتیٰ کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ نکاح صرف دنیا کا کام ہے، نہیں، نکاح اسلام کے نزدیک ایک عبادت ہے۔ اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اسلام میں اس سے لمبی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا، فقہاء نے لکھا ہے کہ اسلام میں اس سے لمبی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ آدمی نماز میں مشغول رہتا ہے، پھر آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایک عبادت کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے دوسرے کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی کھانے پینے اور جماع سے بچتا ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس عبادت کی مدت صبح سے شام تک ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے تو جب تک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، سیکنڈوں میں آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، منٹوں میں آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اس عبادت کی مدت بس اتنی ہوتی ہے۔
لیکن اگر انسان نکاح کرتا ہے تو چونکہ نکاح اسلام کے نزدیک ایک عبادت ہے، اس سے لمبی اور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ اس کی مدت 17 سال 18 سال 20 سال کی عمر میں اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہے اور 70 سال کی عمر میں وہ دنیا سے جا رہا ہے تو 50 سال 45 سال 47 سال تک اس عبادت میں وہ شخص مصروف ہے اور ایسا ثواب یافتہ ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا کہ اس سے لمبی اور کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے اسے عبادت سمجھ کر ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مودۃ، کہ جب نکاح ایک عبادت ہے تو پھر عبادت فضول کاموں، فضول خرچی اور غلط کاموں سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں، جانتے ہو کون سا نکاح سب سے بابرکت نکاح ہے؟ جانتے ہو کون سا نکاح اسلام کے نزدیک سب سے بہتر نکاح ہے؟ کون سا نکاح نمبر 1 نکاح ہے، بیسٹ کوالٹی کا نکاح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نکاح سب سے بابرکت نکاح ہے ایسرہ مؤنتن، کہ جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی شادیوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور باقاعدہ لڑکے والوں کی طرف سے یہ دباؤ دیا جاتا ہے اور پریشر بنایا جاتا ہے کہ تمہیں ہمارے اتنے مہمانوں کو اپنے دروازے پر کھلانا ہے، اپنے داماد کو تمہیں پلنگ دینا ہے، تمہیں کرسی دینی ہے، تمہیں فریج دینا ہے، اور نہ جانے کون سی وبائیں اور بلائیں آج چل رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ اپنی اولاد، اللہ رب العزت اگر اسے لڑکے کی شکل میں اولاد دے رہے ہیں تو اس لڑکے کو جوان کر کے اپنے بچے کو بیٹی والوں کے ہاتھ فروخت نہ کریں، بلکہ سنت کے ساتھ، شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ اپنی اولاد کا نکاح کریں، کیونکہ جب ہمارے نکاح آسان ہوں گے تو پھر برائیوں کی طرف ہماری نسلیں نہیں بڑھیں گی۔ گھر کے، معاشرے کے، گاؤں محلے کے بوڑھے لوگوں کا اور عمر رسیدہ لوگوں کا، بزرگ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور ان کی یہ شکایت رہتی ہے کہ نوجوان برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، غلط راستوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آئے دن نوجوانوں کے متعلق اس طرح کی خبریں آتی ہیں، پورا خاندان، پورا گھر رسوا ہوتا ہے اور سب کی ناک کٹتی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ نوجوان برائیوں کی طرف کیوں بڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہے، شادیوں کو مشکل بنایا ہے، اور شادیوں میں ہم نے فضول خرچی کی ہے۔ ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمیں شادی کرنی ہے تو شادی کا تصور کرتے ہی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ 10-20 لاکھ روپے تو رکھنے ہی پڑیں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کا اور ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت لڑکے کی شکل میں نعمت دے رہے ہیں تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو جوان بنا کر، اپنے لڑکوں کو پوس پال کر اور ان کی پرورش کر کے جوان ہونے کے بعد بیٹی والوں کے ہاتھ انہیں جہیز کے نام پر فروخت نہ کریں، انہیں کاروبار کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ سنت و شریعت کے مطابق اپنی اولاد کی شادیاں کریں۔ اور لوگ اپنے مہمانوں کو دوسروں کے دروازے پر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ باراتی صاحب ہے۔ غور کیجئے ذرا، اپنے دل پر آپ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اپنے مہمان کی عزت اپنے دروازے پر کھلانے میں ہے یا اپنے گاؤں سے دور لے جا کر بیٹی والوں کے سر لاد کر، بیٹی والوں کے اوپر بوجھ بنا کر اسے دوسروں کے وہاں مہمان نوازی کرانے میں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مہمانوں کو اپنے دروازے پر ولیمہ کھلائے انسان، اور اپنے مہمانوں کو دوسروں کے دروازے پر کھلانے والا شخص اپنے مہمانوں کی توہین کر رہا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے مہمانوں کے پاس ہمارے کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔
اور غور و فکر کا مقام ہے اور رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ وہ باپ جو اپنے مہمانوں کو دوسروں کے دروازے پر لے کر آتا ہے، وہ شامیانے میں اور پنڈال میں ایسے موقعوں پر جب کھانا کھلایا جاتا ہے گھومتا ہے اور ٹہلتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑکی والوں کے کبھی بھائی کو بلا کر تانا دیتا ہے، کبھی اس کے باپ کو بلا کر ذلیل کرتا ہے، کبھی اس کے گھر والوں کو بلا کر ذلیل کرتا ہے کہ تم نے فریج نہیں دیے، تم نے پلنگ نہیں دیا، تم نے بستر نہیں دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آج اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اور لوگ اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو تو جہیز میں موٹر سائیکل ملا تھا، ہمارے بیٹے کو تو جہیز میں کار ملا تھا۔ وہ ملا نہیں تھا، الفاظ کو بدلیے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو موٹر سائیکل اور کار کے بدلے فروخت کیا ہے اور بیچا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے میں ملا تھا؟ اور اگر اللہ رب العزت نے انسان کو بیٹی کی شکل میں رحمت دی ہے تو پھر یاد رکھیے اسلام نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے۔ ہم ان بیٹیوں پر پریشر بنا کر، دباؤ بنا کر، بلا وجہ خرچ ان کے ذمہ ڈال کر، ان کے بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تانے دے کر، ان کے گھر والوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے غصوں کا شکار بنا کر ہم ان رحمت کو زحمت بنا رہے ہیں، ہم اس رحمت کو مصیبت بنا رہے ہیں اور وہی دور پھر دوبارہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو دور اسلام کے آنے سے پہلے دنیا نے دیکھا تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس بیٹی کو گاؤں سے باہر لے جاتے، شہر سے باہر لے جاتے اور جنگلوں میں انہیں زمین میں گڑھا کھود کر اور انہیں دفن کر دیتے تھے۔ وہ زندہ بچی چیختی رہتی، چلاتی رہتی، لیکن وہ باپ جو اپنی بیٹی کے لیے کتنی محبت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، لیکن معاشرے کی دباؤ کی وجہ سے کہ معاشرہ ہمیں برا کہے گا، معاشرہ ہمیں بیٹی کا باپ کہہ کر پکارے گا، وہ لے جا کر ان بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ بیان کیا کہ جب تمہارے سامنے بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو تمہارے چہرے اتر جایا کرتے تھے اور تم غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ آج ان بیٹیوں پر جہیز کے نام پر، بارات کے نام پر اور نہ جانے کن کن سامانوں کے ڈیمانڈ کے نام پر وہی قیامت ہم پھر دوبارہ برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان بیٹیوں کو جنہیں اسلام نے رحمت بنایا تھا پھر دوبارہ زحمت بنانے کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ کیا نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، دیندار لوگ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ چلیے اگلی بار انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا نصیب فرمائیں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ اور معاشرے میں اس طرح کی چیزیں کیوں دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ ایک گاؤں کا واقعہ ہے اور ہم نے اس گاؤں کے ایک معتبر آدمی سے ہم نے سنا کہ ہاسپٹل میں اور اسپتال میں جب بیٹی پیدا ہوئی اور نرس اور دایا جب اس بیٹی کو لے جا کر ان کے گھر والوں کو دینا شروع کیے تو کوئی گھر والا اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیٹوں میں جانچ کرا کر انہیں مار دیا جا رہا ہے، انہیں ختم کیا جا رہا ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے اور ہمیں ڈوب بننے کا مقام ہے شرم سے کہ آج شادیوں کو مشکل بنانے کی وجہ سے بیٹیوں کو عذاب اور مصیبت بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہمدردی جتانے والے، ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہنے والے خود وہی لوگ دوسری طرف اپنے بیٹوں کی شادیوں میں ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کا، ڈیمانڈ کرتے ہیں بارات کا، ڈیمانڈ کرتے ہیں شادی بیاہ کے سامان کا۔ ذرا بتائیں کہ معاشرہ کب تک بیٹیوں کو پیدا کرنے والے باپ کو اس پیدائش کی سزا دے گا؟ کب تک نگہبان اور محافظ بنے بھائی کی اور ان بہنوں کے بھائی ہونے کی سزا دے گا؟ کب تک معاشرہ ان بیٹیوں کو عذاب بنائے رکھے گا؟ یاد رکھیے اگر یہ معاشرہ ان بیٹیوں کو عذاب بناتا ہے، ان بیٹیوں کو مصیبت بناتا ہے تو یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور جو لوگ بھی، ہمیں نہیں معلوم
کہ کون بارات میں جاتا ہے اور کون نہیں جاتا، لیکن ایک درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو بھی بارات کے اندر شریک ہونے والے ہیں، جو بھی پیسوں کا ڈیمانڈ کرنے والے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے، جو بھی پلنگ اور سامانوں کا ڈیمانڈ کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب لوگ بیٹیوں کو زحمت بنانے میں برابر کے شریک ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، وہ بیٹیاں جن بیٹیوں کو زمین میں ان کے والدین نے دفن کیا تھا، میدان محشر میں اپنے باپ کے دامن پکڑ کر کہیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ میرے والد کس جرم کی وجہ سے مجھے مارا گیا، کس جرم کی وجہ سے مجھے زمین میں دفن کیا گیا۔ آج بیٹیوں کو پیٹ کے اندر جو لوگ مار رہے ہیں، وہ لوگ بھی اور وہ بیٹیاں بھی کل میدان معاشر میں اپنے والدین سے سوال کریں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے مجھے مارا گیا ہے۔ وہ بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اللہ رب العزت جب ان سے سوال کریں گے تو وہ بیٹیاں یہ کہیں گی کہ میرا کمزور والد، میرا بوڑھا والد، میرا کمزور بھائی ہماری شادیوں کے خرچ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے مجبوری میں ہم نے اس برائی کے راستے کو اختیار کیا۔ اللہ رب العزت اسے تو سزا دیں گے ہی، لیکن وہ سب لوگ جو ان شادیوں کو مشکل بنا رہے ہیں، جو ان شادیوں کو عذاب بنا رہے ہیں، وہ سب کے سب لوگ اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے اور سب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیاں سنت و شریعت کے مطابق کریں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹا دیا ہے تو ان بیٹوں کو جہیز اور بارات کے نام پر ہم فروخت نہیں کریں گے، اور اگر اللہ رب العزت کسی کو بیٹی دے رہے ہیں تو ان بیٹیوں کو ہم عذاب نہیں بنائیں گے، ان بیٹیوں کے ماں باپ کو کی نیندیں ہم حرام نہیں کریں گے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ جیسے بچیوں کی عمر بڑھنی شروع ہوتی ہے اور 10-12 سال کی عمر ہوتی ہے، ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف اپنی بیٹی کی عزت و حرمت کی ایک فکر ستاتی ہے ماں باپ کو کہ کہیں کوئی رسوائی کا ذریعہ نہ ہو جائے، اور دوسری طرف معاشرے کے تانے تاخیر کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے، اور تیسری طرف جس کے دروازے پر والدین، جس کے دروازے پر بیٹی والے دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کوئی بیٹا ہے، کوئی نوشہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا حق تمہارے گھر کریں، فوراً وہ جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، فوراً وہ بارات کا مطالبہ کرتا ہے، فوراً وہ سامانوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اب تو یہ دیکھا جا رہا کہ بہت سے دیندار لوگ بیچ والے شخص کو جو شادی لگاتا ہے، اس بیچ والے شخص کو بیچ میں ڈال کر یوں تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور اس بیچ والے شخص سے کہتے ہیں کہ 10 لاکھ تو کم سے کم چاہیے، 5 لاکھ تو چاہیے ہی۔ اس طرح سے بیٹیوں کو عذاب بنا رہا ہے ہمارا معاشرہ، اور اگر ہم اس وقت بھی خاموش بیٹھ رہے ہیں تو گویا ہم اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کو عذاب بننے سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اصحاب کا کیا عمل تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، کہا عبد الرحمن تمہارے کپڑے پر زرد رنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ اس زمانے کا عطر ہوا کرتا تھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے شادی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم باراتی کیوں نہیں لے کر گئے، تم نے بیٹی والوں سے پیسے کیوں نہیں مانگے، تم نے بیٹی والوں سے جہیز کیوں نہیں لیا، تم نے بیٹی والوں سے پلنگ کیوں نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب ولو بشاتن، کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے ہمیں نہیں پوچھا، تم نے ہمیں نہیں یاد کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا کی اور فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کرو۔ اسلام میں ولیمہ ہے، ولیمہ کے علاوہ شادیوں میں ہم جو کچھ خرافات کر رہے ہیں، کوئی جگنی کے نام پہ کر رہا ہے، کوئی مہدی کے نام پہ کر رہا ہے، اور نہ جانے کس طرح کے خرافات ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے روح سے درست نہیں ہیں۔ یہ سب کے سب شادیوں کو مشکل بنا رہے ہیں اور معاشرے میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو عذاب بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی شادی انشاءاللہ سنت و شریعت کے مطابق کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ معمولات بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، صبح سے شام تک ان کی زندگی کیا تھی، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، زوجہ مطہرہ ام المومنین نے وہ معمولات بیان کر دیے۔ اس پر ان لوگوں نے ان معمولات کو بہت کم سمجھا، تو ایک صحابی نے ان میں سے کہا کہ اب میں اپنی پوری زندگی نماز پڑھنے میں وقف کر دوں گا تاکہ ہماری عبادت خوب زیادہ ہو جائے۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں اپنی پوری زندگی روزے رکھتے رہ جاؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ میں روزے رکھوں گا۔ ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں شادی اور نکاح کو ترک کر دوں گا اور اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں لگا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور دوسرے کام کاج بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور دوسرے کام کاج بھی کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ ڈر ہمارے دل میں ہے، تم سے زیادہ ڈر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نکاح کرتا ہوں اور شادی کو اور نکاح کو میں اپنی زندگی میں داخل کیا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا کہ میں تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور جو شخص اس نکاح کو ترک کر رہا ہو، جو شخص نکاح کو چھوڑ رہا ہو، وہ شخص میری سنت سے اعراض کرنے والا ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرنے والا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جو میری سنت سے منہ موڑنے والا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس لیے نکاح عبادت ہے، اور ابھی بیان کیا گیا کہ سب سے لمبی عبادت اسلام کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ نکاح ہے، اور نکاح کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اور جب اس نے آدھے دین کو مکمل کر لیا تو بس آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہا کرے۔ اس لیے نکاح کو معاشرے میں پھیلایا جائے، نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو سستا کیا جائے، شادیوں کو مہنگا نہ بنایا جائے، شادیوں کو آسان بنایا جائے، اور شادیوں کو خرافات سے پاک کیا جائے تاکہ ارتداد کا فتنہ بھی رکے، معاشرے سے بے حیائیوں کا خاتمہ ہو، اور معاشرے میں ہر شخص چین اور سکون کے ساتھ رہے، اور برائیاں اور بے حیائیاں معاشرے سے ختم ہو جائے۔ اگر ہم جب تک ان شادیوں کو مشکل بنانا تک نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے سے بے حیائیاں اور بے شرمی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو سنت و شریعت سے وابستہ رکھے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس شادی میں بے حد خیر و برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔